سفیدی ہے نور سے وہ خالی. بادشاہ سو رہا ہے، نوکرانی پھول کا بستر لگا رہی ہے. خیال ہوا کہ بادشاہ کو آنے میں دیر ہے، تھوڑی دیر سو کر کے دیکھنا چاہیے پھول کے بستر کا مزہ کیسا ہوتا ہے. جیسے ہی سوتی ہے آنکھ لگ گئی، بادشاہ کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کہ اچھا اس نوکرانی کی یہ ہمت، میرے بستر پر کوڑا نکالا برسانا شروع کیا. لڑکی روتی بھی ہے اور لڑکی ہنستی بھی ہے. اب بادشاہ کو حیرت ہوئی، اس کا رونا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چوٹ لگی ہے، کوڑا کھا رہی ہے، لیکن ہنستی کیوں ہے؟ تو لڑکی سے پوچھا بادشاہ نے، او بدتمیز کیوں ہنستی ہے؟ کہا کہ حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے، تھوڑی دیر میں آپ کے بستر پر سوئی، آنکھ لگی، اتنے کوڑے آپ نے مارے، آپ نے بچپن سے 55 کر دیا اس بستر پر. خدا رسول سے مطلب نہیں، خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا. دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ جو بادشاہ بے خبر تھا اللہ کا ولی ہو گیا. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلانی ہے. انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے. 4 منزل میں آپ کی بیٹی پہنچے گی. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہوگی، دوسری منزل میں وہ بیوی ہوگی، تیسری منزل میں وہ ماں ہوگی، چوتھی منزل میں وہ ساس ہوگی. آپ صرف بیٹی پر محنت کر دیجئے. جو بیٹی اچھی ہوگی وہی آگے چل کر کے اچھی بیوی ہوگی، وہی آگے چل کر کے اچھی ماں ہوگی، وہی آگے چل کر کے اچھی ساس ہوگی. بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلانی ہے. انشاءاللہ بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹا کو مالا مال کر دیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے. خیر ماشاءاللہ کچھ لوگ ہمت کیے تھے لیکن ٹوپی سنبھالنے لگے. دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں. ہارون رشید کا دربار ہے، جو سب سے کالی نوکرانی ہے اسی سے محبت کرتا ہے. بڑی حیرت ہوئی لوگوں کو کہ کیسا بادشاہ ہے، خوبصورت پری حور سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہ کالی کلوٹی سے اس کو مطلب ہے. تو بادشاہ کو دکھانا تھا کہ سب کے پاس صورت ہے، اس کے پاس سیرت ہے. صورت سے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، سیرت سے دل خوش ہوتا ہے. بادشاہ نے تمام عورتوں سے کہا آج میرا موڈ اچھا ہے، جس کو جس پر ہاتھ مارنا ہے مارو. کسی نے سونے پر ہاتھ مارا، کسی نے چاندی پر ہاتھ مارا، کسی نے کسی پر ہاتھ مارا، ہار پر ہاتھ مارا، جس کو جہاں موقع ملا وہاں ہاتھ مارا. لیکن کالی لڑکی کھڑی ہے، بادشاہ کی پیٹھ پر کھڑی ہے، ہاتھ نہیں مار رہی. بادشاہ نے کہا او بے وقوف، یہ 5 منٹ کا آفر تھا کمپنی کی طرف سے، لوٹنے والے نے لوٹ لیا، تو کھڑی کی کھڑی ہے. کہا بادشاہ سلامت، آپ نے شرط لگائی ہے کہ جو جس پر ہاتھ مارے گا اس کا ہو جائے گا. بادشاہ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو لڑکی نے جھٹ سے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. کہا کہ ان لوگوں نے بادشاہ کی دولت پر ہاتھ مارا، ان کو دولت ملی، بادشاہ نہیں ملا. میں نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ مارا، جس کا بادشاہ ہو گیا اس کی حکومت ہوگی. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. بادشاہ کے دربار میں لڑکی آئی، ناک چپٹی ہے، منہ میں گوٹی کا نشان ہے. بادشاہ سے کہہ رہی ہم کو نوکری چاہیے. تو بادشاہ نے کہا اتنی بدصورت لڑکی کو میں نوکری نہیں دیتا. تو لڑکی نے کہا کہ کیوں؟ کہ تمہاری ناک چپٹی ہے، تمہارے منہ میں گوٹی کا نشان ہے. تو لڑکی نے کہا کہ دونوں بات غلط ہے، اگر میں ثابت کر دوں تو آپ نوکری دیں گے. تو بادشاہ نے چیلنج قبول کر لیا. تو لڑکی نے کہا کہ ہرن خوبصورت ہے لیکن اس کی ناک چپٹی ہے. جب وہ جانور ہو کر کے خوبصورت ہو سکتا ہے، ہم انسان خوبصورت کیسے نہیں ہو سکتے؟ بادشاہ کو ماننا پڑا. آپ نے کہا جس کے منہ میں گوٹی کا نشان ہے وہ بدصورت ہے. آپ سر اٹھائیے آسمان کو دیکھیے، چاند میں گوٹی کا نشان ہے. اگر چاند خوبصورت ہو سکتا ہے تو انسان گوٹی کا نشان والا خوبصورت کیوں نہیں ہو سکتا؟ بادشاہ کو ماننا پڑا. بادشاہ کے دربار میں کالی لڑکی ہے، گوری لڑکی ہے. ایک کہہ رہی ہے مجھ کو نوکری دے دو، دوسری کہہ رہی ہے مجھ کو نوکری دے دو. ایک کہہ رہی ہے مجھ کو نکاح میں رکھ لو، دوسری کہہ رہی ہے مجھ کو نکاح میں رکھ لو. بادشاہ نے سوچا کہ منطق سے دونوں کو تنخواہ دیتے. کہا کہ ایک ہی نوکری ہے، دونوں کو نہیں دے سکتا، کسی کا دل رہے گا کسی کا دل ٹوٹے گا. تو جھٹ سے گوری نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں گوری ہوں، مجھ کو نوکری دے دو. وہ تو کالی ہے. تو بادشاہ نے کہا اگر جو ثابت کر دے کہ کالی سے بڑھ کر کے گوری ہے اس کو نوکری مل جائے گی، اگر کالی ثابت کر دے کہ گوری سے بڑھ کر کے اس کو نوکری مل جائے گی. تو گوری نے کہا موتی سفید ہے
قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالے۔ اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ بادشاہ سلامت موتی ہے، کوئلہ ہے، جس طرح کوئلہ سے بڑھ کر کے موتی ہے اسی طرح کالی سے بڑھ کر کے میں ہوں۔ جنت میں جانے والے کا چہرہ گورا ہوگا، جہنم میں جانے والے کا چہرہ کالا ہوگا۔ جہنمی سے بڑھ کر کے جنتی ہے، کالی سے بڑھ کر کے میں گوری ہوں۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا بادشاہ سلامت جلدی میں فیصلہ مت کیجیے گا، شیطان کا فیصلہ ہوتا ہے، انسان کا فیصلہ ہے تو سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنا ہے۔ تو کالی نے کہا ہے مشک نافکالی قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی۔ بادشاہ سلامت ایک طرف کستوری ہے، روئی سے بڑھ کر کے ہوتی ہے، اسی طرح اس گوری سے بڑھ کر کے میں کالی ہوں، سیرت والی ہوں۔ بادشاہ سلامت آنکھ کی پتلی کالی ہوتی ہے، اسی میں نور ہوتا ہے، آنکھ کی سفیدی نور سے خالی ہوتی ہے۔ جس طرح آنکھ کی پتلی کو فضیلت ہے اسی طرح اس گوری پر کالی کو فضیلت ہے۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے، بادشاہ نے وزیر سے کیا ہو رہا؟ کہا حضور عورتوں کا جھگڑا چل رہا ہے، اس کے بعد رگڑا شروع ہونے والا ہے۔ تو گوری نے سوچا اگر میں خاموش رہوں گی مقدمہ ہار جاؤں گی۔ گوری نے ایک مصرع کہا، کاغذ سفید ہے قرآن پاک والے، اس کو مصرع کا جوڑا لگانے بھی نہیں دیا۔ جھٹ سے کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ فیصلہ نہیں ہوا۔ اب گوری لڑکی آگے بڑھتی ہے، ایک مصرع پڑھتی ہے، میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے۔ بادشاہ سلامت ہمارے نبی دن میں آئے، رات میں نہیں آئے۔ دن کو رات پر فضیلت ہے، اسی طرح کالی پر گوری کو فضیلت ہے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے؟ بادشاہ نے وزیر سے کیا ہو رہا؟ کہا حضور اب تو رگڑا چل رہا ہے۔ کہا کیا کریں؟ کہا بکھیڑا تو آپ ہی نے کھڑا کیا ہے، دونوں کو نوکری دیتے تو جھمیلا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کہا کریں کیا کریں؟ کہا تھوڑا سا صبر کر لیجئے، دیکھیے اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تو گوری نے کہا ہے انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ بادشاہ سلامت سر اٹھائیے، سورج کو دیکھیے گورا ہے، چاند کو دیکھیے گورا ہے، ستارے کو دیکھیے گورے ہیں، اسی طرح گوری ہوں، مجھ کو فضیلت ہے۔ تو کالی نے کہا انصاف کیجئے گا، ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے۔ وزیر نے کونی ماری، حضور جلدی سے دونوں کو نوکری دے دیجئے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاعرہ جاری رہے گا۔ اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی ہے، زیب النساء نام ہے، ایران سے مصرع چلا ہے۔ وہ کون سا موتی ہے جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے؟ درے ابلک کسے کمدیدہ بود، ایسا موتی دکھاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے شاعروں پر سکتہ طاری ہو گیا، کسی کے پاس مصرے کا جوڑا نہیں ہے، سوال کا جواب نہیں ہے۔ جمعہ کا دن تھا، اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی نے غسل کیا تھا، سامنے شیشہ تھا، سرما لگا رہی تھی۔ ممیرہ سرما جب آنکھ میں لگا تو آنکھ کا آنسو چہرے پر آ کر کے اٹکا۔ شیشہ میں نظر آیا کہ وہ آدھا کالا اور آدھا گورا موتی آنکھ کا آنسو ہے جس میں سرما ملا ہوا ہوتا ہے۔ مگر اشک بتانے سرمے آلود، سوال کا جواب آ گیا، مصرے کا جوڑا لگ گیا، ایران پہنچ گیا۔ جس بادشاہ نے وہ مصرع بھیجا تھا، سوال بھیجا تھا، جب جوڑا ملا، جواب ملا تو مارے جوش کے کھڑا ہو گیا۔ خط لکھا، اس آدمی کو بھیجو جس نے میرے مصرے کا جوڑا لگایا ہے، جس نے میرے سوال کا جواب دیا ہے، میں گود میں بٹھانا چاہتا ہوں، گلے لگانا چاہتا ہوں، منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں۔ اب اس بیٹی کے پاس خط آیا ہے، اللہ سب کو ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ باپ نے کہا کہ بیٹی کیا کرو گی؟ تو بیٹی نے کہا ابا حضور انعام لینے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ کہا کہ وہ کیوں؟
وہ اجنبی ہے، میں انعام لینے کے لیے جاؤں گی، وہ مجھ کو گلے لگائے گا، گود میں بٹھائے گا، خدا رسول ناراض ہو جائیں گے۔ ایسی دنیا کو لات ماروں گی، ایسے انعام کو ٹھوکر ماروں گی، لیکن خدا رسول کو ناراض نہیں کر سکتی۔ در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا، چپل ہے اونچے ہیل کی۔ نعرہ لگا دیتے، آئیے اللہ نعرہ لگا دیجیے حضرت کے لیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہم سب کے مشکل مربی جناب حضرت مفتی جسیم اختر صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال۔ شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ ایک منٹ کی مثال دیتا ہوں اور بیان کو مکمل کر رہا ہوں۔ مہمان خصوصی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، ان کے خطاب کو سننا ہے، ان کی دعا پر آمین کر کے جلسے کو مکمل کرانا ہے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا۔ 700 سال کے بعد مسلمانوں پر حملہ ہوا، ہجرت کے 700 سال کے بعد 3 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی جورو بیٹی کو زبردستی گھر میں رکھ لیا گیا۔ اب میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے، تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا عورت کی تعلیم میں زیادہ طاقت ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کی جورو بیٹی تھی، پڑھی لکھی تھی، دشمنوں کے گھر میں اسلام کی تعلیم کو عام کرنا شروع کیا۔ جو قتل کرنے والے دشمن تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تلوار سے بھی زیادہ عورت کی تعلیم میں طاقت ہے۔ انشاءاللہ اپنی بچی کو تعلیم دلائیں گے، بیٹے سے زیادہ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے۔